مسلمان ہیں وہ زیادہ تر یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جو امام مہدی آئیں گے. نمبر 1 یہ امام مہدی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ امام حسین کی اولاد میں سے 12 معصومین جو تھے وہ تھے، ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو آخری 12واں معصوم ہے اس کو غار میں چھپا دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ مارے نہ جائیں. 72 سال تک اپنے 4 نائبین اربع جو تھے ان کو وہ سکھاتے رہے، حدیثیں بتاتے رہے، اور پھر وہ آخری وقت میں نکلیں گے باہر مقابلہ کرنے کے لیے. مطلب امام مہدی پہلے آئیں گے، ہاں بعد میں دجال دجال بعد میں. تو وہ اپنے آپ کو مسیح دجال، وہ کہے گا میں ہوں مسیحا، میں ہوں وہ شخص جس نے یروشلم کی حکومت قائم کرنی ہے. پھر حضرت امام مہدی اس کا پیچھا کریں گے، اور وہ جب پیچھا کریں گے تو وہ پگھلے گا نمک کی طرح. تو مقام لد وہ جگہ ہے جہاں اس وقت تل ابیب کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر جا کے اس کو قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سارے وعدے بھی کیے اور ساتھ میں بہت ساری جگہوں پر سزاؤں کا ذکر بھی کیا. جس وقت ابراہیم نے دعا مانگی نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ وعدہ ہو گیا. لیکن پوچھا کہ ومن ذریتی، میری اولاد، قال اللہ ینال عہد الظالمین، ہم نے ظالمین کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا. اگر آپ باکو جائیں تو باکو میں یہودیوں کے آج بھی بہت زبردست پرانے یہودیوں کے گاؤں، اور یہ سارے جو تھے نا، یہ جو خزا قبیلہ والے، ان کو کہتے ہیں اشکنازی جو، یہ بنی اسرائیل نہیں، یہ ہیں کون؟ وہ یاجوج اور ماجوج جن کو بند کیا گیا. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مقابلہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ہی ہے. پہلی علامت یہ ہے کہ عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. یہ برج خلیفہ تو فلانا، بالکل ایسے عرب تباہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایران ضرور تباہ ہوگا. اچھا، فارس کا علاقہ. تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر یہودی جو ہیں یہ اس پہ عربوں کو تباہ کر اندر روندنا شروع ہو جائیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ. میں ہوں عمر بشیر. ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد اکثر ابراہمک ریلیجن کے درمیان جو ہونے والی آخری جنگ تھی اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے، اور قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اکثر وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ واقعات کب کب ہوں گے اور ان واقعات کے بدلے کیا کیا تبدیلیاں دنیا میں رونما ہوں گی. ان کے جانے کے بعد اس ایشو کے اوپر اگر ہم نے کوئی آواز سنی یا اس کے بعد کوئی رہنمائی کی بات کرتا ہے تو وہ اوریہ مقبول جان صاحب ہیں. جی، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری کانفلکٹ کس حد تک پھیل چکا ہوا ہے اور کیا یہ اب مذہبی جنگ بننے جا رہی ہے، اور اس کا اختتام کس پر ہوگا، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور اس کو ایک پوری سیریز کے ساتھ ایونٹس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ معاملات شروع کب ہوئے. کیونکہ اسرائیل کا وجود تو 1945 کے بعد آیا، 1948 میں. ایران کا وجود کئی صدیوں سے یہاں پر موجود ہے، لیکن یہ اس طرح کا ایران نہیں ہے جو اس سے قبل تھا. اب ایران نے کیا تبدیلیاں کی ہیں اور یہ جنگ کب سے شروع ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، آج کل جو جنگ شروع ہوئی ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، لوگ اس کے اوپر موجودہ حالات و واقعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا آج ہم شروع سے اس کے اوپر ڈسکشن کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سارے وعدے بھی کیے اور ساتھ میں بہت ساری جگہوں پر سزاؤں کا ذکر بھی کیا. وقت نصر آیا، اس نے قوم بنی اسرائیل کو کس طرح مارا، پھر وہ دنیا میں پھیل گئی، اور پھر اس کو ایک مہلت ملی اس قوم کو. دوبارہ برطانیہ نے جب پہلی جنگ ہوئی اس کے بعد ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر دوسری جنگ میں ان کو ایک جگہ دے دی جسے انہوں نے کہا جی کہ ہماری پرومسڈ لینڈ بھی ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اکثر یہ واقعات ہوئے. ہماری ایک خلافت چلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پھر اس کے بعد ہم نے اس پوری دنیا میں دیکھا کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کو بڑی مار پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی 57 ممالک میں مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی. اور اس کے پیرلل اسرائیل بھی چلتا جا رہا تھا. جب اسرائیل کو مہلت ملی تو اس نے پھر وہی کام شروع کیا، غاصبیت پہ اتر آیا، قتل و غارت شروع کر دی، جھوٹ شروع کر دیا. ایک پوری قوم فلسطین میں جو بیٹھے ہوئے مسلمان تھے ان کو وہاں سے پھر در بدر کر دیا.
تو وہ بھی واپس آ گئے، لیکن انفارچونیٹلی 57 ممالک اس وقت سے لے کر اب تک ایک چھوٹے سے زمینی ٹکڑے کی تقسیم نہیں کر سکے، یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس اپنی بھائی اپنی مسلمان قوم کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پوری کی پوری لمبی چوڑی تاریخ جو ہے وہ بیان کر دی ہے، ماشاءاللہ زبردست. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے، یہ بنی اسرائیل ہے کیا، اصل یہ چیز. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں، کیا واقعی یہ بنی اسرائیل ہیں؟ یہ بھی بڑا سوال ہے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے تھے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے ان کے جو یعقوب ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسرائیل، اور ان سے آگے اولاد چلی ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. یہ اتنی لاڈلی قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تمام انبیاء جو ہیں ان میں سے گزرے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ان کو انی فضلت علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. صرف ایک عالم نہیں، عالم تو یہی ہے نا کہ یہ دنیا ہے سب کچھ، عالمین پر فضیلت دی. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انبیاء بھیجے کہ جس طرح کی انبیاء کسی اور کو نہیں بھیجے. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کی پرندوں کے اوپر، جنات کے اوپر، ان سب کے اوپر بادشاہت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام جیسے لوگ، سب کچھ. لیکن بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یاد کراتا ہے کہ تم بار بار نافرمانیاں کرتے تھے، اور بار بار تمہیں سزائیں ملتی تھی، اور بار بار تم یہ کرتے تھے. یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا ایکسوڈس جس کو یہ کہتے ہیں نا، جس کو یوم کپور جس کو مناتے ہیں، جس کے اوپر وہ ہوا یہ تھا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر غلام بنا دی گئی تھی. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل جو تھی یہ حضرت فرعون میں گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب ان کے 11 بھائی جو تھے نا، قرآن کہتا ہے کہ احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے باپ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں. اچھا. تو باپ نے کہا کالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. ٹھیک ہے. کیوں کہ بیان نہیں کرنا؟ کہ شیطان بڑا دشمن ہے تمہارا اس کا. ٹھیک. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قید کا لمبا قصہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا. وہاں جب چلے گئے تھے تو وہاں خواب کا وہ سارا واقعہ، تو پوری کی پوری یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو تہذیبی دنیا تھی وہ بڑی پرمسکوس ہو چکی ہوئی تھی. اچھا. ہم تو کہتے ہیں نا آج ہم بڑے بدماش ہو چکے ہیں، عیاش ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ عیاشی کا عالم یہ تھا کہ عورتیں جو تھیں وہ کوئی مرد کو بوائے فرینڈ بناتی تھیں اور پھر مل بانٹ کے کھاتی تھیں. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو خریدا گیا زلیخا نے، تو ان کو چھپا کے رکھا، وہ بہت خوبصورت تھے. تو اس کی دوستوں نے تانا دیا کہ اچھا یہ کمال ہو گیا. تو پھر وہ ہاتھ کاٹا ہے جب، تو ٹھیک ما ھذا الا بشر ھذا الا انگلیاں کاٹ انا بشر ان ھذا الا، سیب پکڑا دیا، کہا سیب دیکھو، چھری پکڑا دی ہاتھ. تو اس کے بعد پھر وہ پورا واقعہ جو ہے اس کے بعد کہ کس طرح ان کو جال سے پھنسایا، پھر وہ چلے گئے جیل کے اندر. تو جیل میں بھی جب انہوں نے اپنے بھیجا ہے بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 سال ایسے ہوں گے کہ جس میں جو انہوں نے کہا 7 کمزور گائے ہیں اور 7 پلی ہوئی گائے ہیں، کمزور گائیں پلی ہوئی گائے کو کھا جائیں گے. تو جب انہوں نے 2 بندوں کے ذریعے پیغام بھیجا تو انہوں نے اس کا یہ انٹرپریٹیشن کی کہ 7 پلی ہوئی قحط آئے گا 7 سال اور وہ کھا جائے گا اس کو، تو تم اس پیش بندی کرو. لیکن بادشاہ اس کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے ایک سوال کیا کہ جاؤ. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ زلیخا نے میری قمیض پھاڑی تھی کہ نہیں پھاڑی تھی، نا. انہوں نے کہا ان عورتوں کے مکر کا کیا ہوا، پہلے اس کا فیصلہ کرو. جسے عمران خان کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ فیصلہ کرو 9 مئی کا. انہوں نے کہا عورتوں کے مکر کلچرل صورتحال کیسی ہوگی. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ پھر بنی اسرائیل جو وہاں رہی ہے، تو پھر بنی اسرائیل فرعونوں کی بادشاہت آئی تو غلام بنا لے گی. اور غلام بنانے کے بارے میں ہوا یہ تھا کہ وہ اللہ کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم،
یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ بیٹوں کو ذبح کرنے کی ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ان کو کہا گیا تھا کہ اس قوم میں سے کوئی ایسا بندہ آئے گا کہ جو تمہاری تخت الٹ دے گا. نجومی نے پیش گوئی وہ تو آخر میں کہیں آ کے کی تھی. جی. تو اس میں ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا ہے تو اللہ نے کہا کہ تم جاؤ اور کہو انہو طغیٰ، کہ تم وہ بہت بڑا بن گیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک جادوگروں نے گفتگو کی. میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ جنگ ہے کیا، ٹھیک ہے. تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا سارے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو دونوں بھائی ہیں نا، ہارون اور موسیٰ، ان کو لے آؤ اور ہم جادوگر اکٹھے ہو کے ان کا زور توڑ لیتے ہیں. یہ بڑے زبردست قسم کے جادوگر ہیں. ایک تو یہ کہ تمہیں علاقے میں سے بے دخل کر دیں گے، ان کی طاقت مل گئی، لیکن یہ ان کا بھی ہمیں کوئی غرض نہیں. اچھا. لِجُذْهِبَ طَرِيقَتُكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ تم سے تمہارا آئیڈیل لائف سٹائل چھین لیں گے. اچھا. بنیادی جنگ کس کی ہے؟ لائف سٹائل کی جنگ ہے کہ یہ کٹ ملائیت جو آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ رجیم چینج نہیں ہو سکے گی یہاں پر. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو تو ہوا یہ کہ وہ اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہ فرعون کو جا کے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو مانو، میں رسول ہوں، یہ وہ. بنیاد جو ہے کسی بھی سوسائٹی کی وہ اس نے کی، کہا دیکھو بس مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ نشانی ہے. سانپ والا واقعہ ہوا، پھینکا کھا گیا، وہ ہوا، بجد بیدہ ہاتھ ڈالا، کہا دیکھو اس سب فرعون جو بکانا، کہا دیکھو بنی اسرائیل کو ہمارے پاس بھیج دیا، ان کو آزاد کر دو. یعنی حقیقی آزادی کے بغیر کوئی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو نکال دو. انہوں نے کہا تو نہیں کروں گا. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو آزادی دی، آزادی دی، اور پھر ان کو جب وہاں پر لائے اس جگہ پر حضرت موسیٰ وہ پار کیا، تو وہاں پہلا امتحان جو تھا وہ یہ نہیں لیا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. ان کا یہ جو قوم ہے نا، اس سے جا کے لڑائی لڑو، ہم تمہارے ساتھ جو ہیں اچھا ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. وہ ہے فلسطین کا وہ علاقہ کہ جس میں لڑائی کے لیے گئے تھے، صحرائے سینا جو تھا. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سے لڑائی لے لو تاکہ ہم تمہارا ٹیسٹ ہم لے لیا. اتنی تمہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ذالک بلاء من رب عظیم، یہ جو فرعون تھا نا، یہ میری طرف سے آزمائش تھی، میری طرف سے بلا تھی. ٹھیک ہے، یہ میں فرعون خود نہیں کرتا، میں نے تم حرکتیں تمہاری ایسی. تو انہوں نے کہا موسیٰ ھذا قوم جبارین، یہ بڑی سخت والی قوم ہے، تو اور تیرا اللہ جا کے لڑ، ہم بعد میں جب آ جائیں گے پھر آ جائیں گے ان کے. تو پھر 40 سال تک ان کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا کہ وہ صحرا میں بھٹکتے رہے. اچھا. اسی صحرا میں جس وقت اس وقت یہ ہے غزہ ہے جی، اور جس میں یہ سارا اس میں صحرا. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے یوشع بن نون جیسے وغیرہ آئے، تو انہوں نے وہاں پر بہت مشہور واقعہ طالوت اور جالوت کی جنگ کا، جی، وہ لڑنے کے لیے کہا گیا بھیجو، وہ بھی بڑے کمال. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے یہ ایک چرواہے تھے، اچھا، عام سے بنی اسرائیل. تو جنگ جب شروع ہونی تو طالوت تھا وہ پورے کے پورے اس کے اوپر نا جسم کے اوپر لوہے کا خود پہنا ہوتا تھا اور صرف ایک آنکھ جو تھی وہ اس کی نظر آتی تھی. تو داؤد چرواہے تھے لیکن یہ گوپیاں پھینکتے تھے، بڑی ایسی پھینکتے تھے کہ شیر کی کھوپڑی اڑا دیتے تھے. اچھا. تو یہ بھی بنی اسرائیل سے تھے. تو یہ چلتے چلتے وہاں آ گئے اور آ کے ان سے پوچھا بنی اسرائیل وہ کیا رہے، ان کا جنگ ہو رہی، جہاد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جہاد بات کرتے، میں ایک بار اپنا سا گوپی والا وہ کام نہ کر لوں. بالکل کرو. تو انہوں نے نشانہ ایسا مارا کہ وہ سیدھا اس کی آنکھ کے اندر جا کے لگا. اچھا. اور وہ پھل پڑاتا مر گیا، وہ تو فتح ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ پھر ہم نے داؤد کو حکمت اور دانائی سکھا دی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امام مہدی جس وقت حکمرانی لیں گے تو ان کو وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا. ٹھیک ہے. اب وہ ایک ٹوٹلی کمپلیٹلی چرواہا لیکن اللہ کے لیے منتخب طور پہ آئے، تو وہ داؤد علیہ السلام نے وہ تخت قائم کیا.
उस तख्त के ऊपर बैठ के आज पूरे के पूरे समझते हैं कि हमने एक आलमी हुकूमत कायम करनी है। अच्छा, वो तख्त है। ठीक है। अब आपको एक तो ये है कि Throne वो of David। लड़ाई किसकी है, कल्चरल उसकी, और दूसरा है थ्रोन ऑफ द डेविड जो है। और दाऊद अलैहिस्सलाम की, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह इस किस्म की थी कि जिसके अंदर मलका बल्कीस इस पूरे एरिया के अंदर थी। ये आपको अब अंदाजा हो गया होगा। अब जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में सुलेमान अलैहिस्सलाम के बड़े मज़े कर रहे थे, ज़िंदगी इनकी ज़बरदस्त अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अल्लाह कहता है कि देखो हम वक़्तब ना बनी इसराइल, किताब में लिख दिया बनी इसराइल के कि तुम 2 दफ़ा अलूवन कबीरा मर्रतैन 2 दफ़ा और अलूवन बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ करोगे। और पहली दफ़ा जब नाफरमानी की तो हमने तुम्हारे घरों के अंदर, इलाकों के अंदर हमने बंदे घुसा दिए, अपने बंदे। अल्लाह उनको भी अपने बंदे कहता है। यानी अल्लाह का एक प्रिंसिपल लेके है कुरान के अंदर कि माँ असाब में मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। ठीक। अगर पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर आएगा तो अल्लाह ही भेजेगा उसको, अगर किसी और जगह कोई आएगा तो अगर वो अल्लाह ही भेजेगा, और उसमें अल्लाह ताला आजमाइश भी होती है और उसके अंदर अज़ाब भी होता है। तो एक तो ये है कि वो बड़े मज़े से वहाँ रह रहे थे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर तुम जाओगे तो उस वक़्त होता ये था कि यरूशलेम का जो इलाका था ना, ये मिस्र के दरमियान एक पट्टी बनती थी शाम की। तो मिस्र पे कभी रोमन्स फतह करते थे और कभी करते थे ईरानियन। ठीक है। लेकिन ईरानियन और रोमन से पहले एक बहुत बड़ी कौम आबाद थी जिसको कहते हैं बाबलो नैनवा की सरसरनी। अच्छा, बेबलोनियन के नाम से। बेबलोनियन सिविलाइजेशन, ये कहते हैं सीड बेड सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ पर इंसानियत का तुख्म जो था वो बोया गया था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की हुकूमत नमरूदों की बादशाह, नमारदा जिसका कहते हैं, उनकी बायोग्राफी के अंदर ये फुरात के किनारे किनारे चलते चलते वहाँ तक जा पहुँची थी, जिसे कहते हैं टर्की के उर का इलाका जिसे कहते हैं। उर जो है ये बेसिकली उर्फा का इलाका है इस वक्त। आज भी अगर आप जाएँ तो टर्की में वो आपको वो 2 मीनार नज़र आएंगे जहाँ से इब्राहीम को बांध के आग में फेंका गया था। तो इन्होंने आके हुकूमत उनको रौंद दिया, और इनके कुछ 60,000 बंदे थे उस वक़्त जो इनको गिरफ़्तार करके ले गए। वो सिर्फ गिरफ़्तार करके ले गए कि जो सिर्फ और सिर्फ असला बनाना जानते थे, लोहार थे, तरखान थे, सुनार थे, कारोबार कर सकते थे या कोई काश्तकारी करते थे, बाकी सबको कत्ल कर दिया। और ये सारे जाके वहाँ मज़े से रहने लगे। शानदार ज़मीन, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबलोनिया, नमरूदों की बादशाहत, हम्मुराबी के किस्से, कवानीन, सारा कुछ। लेकिन अल्लाह कहता है कि ये वहाँ पर बैसियत कौम मुज्तमे रहे, लेकिन ये इतने जालिम लोग थे कि इन्होंने वहाँ पर 2-3 काम करने शुरू कर दिया। एक तो अल्लाह कहता है कि यक्तबून, अपने हाथ से कुछ किताबें लिखते थे, कहते थे अल्लाह की तरफ से। अच्छा। इनके दरमियान 2 ग्रोह पैदा हुआ। अल्लाह एक और बात याद रखिए, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हर वो काम करोगे जो बनी इसराइल करती रही है। अच्छा। यहूदी जो करते हैं, अब अपने हिसाब से करते जाइएगा, हमें भी सजा इसलिए मिले। अपने हाथ से किताबें लिखते थे और उसको कहते कि मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, और तौरात को भूल बाल के। दूसरा अल्लाह कहता है कि अपना अल्लाह कहता है कि यश्तरून बे आयात ही समनन कलीला, अल्लाह की आयात को छोटे छोटे दाम पे बेच देते, फतवा देते। किस तरह का फतवा लेना, मुझसे ले लो, उस तरह का फतवा लेना। तो मौलवियों की और पीरों, अहबार और रब्बान, उनकी बादशाहत थी। ठीक है। उन्होंने अपने ही कानून फ़िक़ा बना लिए थे, अपनी चीज़ें बना ली थी। मतलब सबसे बड़ा ये हो जाता था कि एक यहूदी जो है वो यहूदी से सूद नहीं ले सकता, लेकिन बाकी जिससे चाहे सूद ले ले। ठीक। तो इस दौरान वो जितने भी नबी आते थे उनको कत्ल कर देते थे, या फिर उनके साथ वो रवैया रखते थे कि जो रवैया अल्लाह नहीं, मतलब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। इस दौरान एक पैगंबर भेजा, वो सारे पैगंबर कहते थे कि तुम जो है वो अपने उस रख्तों से पास आ जाओ, तुम अल्लाह की लाडली कौम। फसल तो देखे ना, अनसलना अलैकुमुल गमामा व अनसलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, तुम जहाँ जाते थे हम बादल तुम्हारे ऊपर साया करता रहता था। अच्छा, ये अल्लाह की लाडली कौम क्यों रही है? मतलब पैगंबर सर
पैगंबर सारे इसका نہیں بہت سارے پیغمبر اترے ہیں اس پہ, لیکن اکثریت اسی میں اترے. ایک ریزن ہوتی ہے نا کہ جی وہ بندہ اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے جی, اس وجہ سے اس کو سکسیس نہیں, اللہ مل کہتا گئی. میں نے آل ابراہیم کو منتخب کر دیا. اچھا پیغمبروں میں دیکھیں آل ابراہیم کو منتخب کر دیا گیا. جس وقت ابراہیم نے دعا مانگی نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, ٹھیک کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میری بیویوں کو اور میرے بچوں کو, اور ہمیں متقین کا امام بنا لے. پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ وعدہ ہو گیا, لیکن پوچھا کہ ومن ذریتی میری اولاد, قال اللہ ینال عہد الظالمین, ہم نے ظالمین کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا. جو ظلم کرے گا وہ پہ تیری اولاد میں بھی ہوگا تو اس کے ساتھ میرا وعدہ نہیں. ٹھیک ہے, تو فرق ظلم کا ہے. تو میں اب یہاں سے بات یہ کر رہا تھا کہ وہ وہاں پر بیٹھے تو ان کے یہاں ایک پیغمبر آئے یسع. اچھا, تو یسع پیغمبر نے آ کے کہا کہ تم اب جانے والے ہو. ہاں یہ مزے سے بیٹھے ہوئے تھے, ادھر اس کی خانقاہ بنی ہوئی ہے, ہر ایک نے اپنا ٹھیا جمایا ہوا تھا, سارا کچھ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تو ان کو چڑھ گیا غصہ. تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے ان کو آری سے ذبح کر دیا حضرت یسع کو. آپ کو پتہ ہے قرآن میں آپ سارے پیغمبروں کا نام آپ کو پتہ ہے, حضرت یسع کا نام نہیں, کیونکہ ہم نے کبھی ایسکٹالوجی جو ہے نا اس کے اوپر علم پہ حاصل نہیں کیا. تو یسع پیغمبر کو انہوں نے ذبح کر دیا, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد سائرس اعظم جو تھا وہ ایک نئی قوت بن کر ابھر رہا تھا. اس وقت پرسی پولس کا وہ اسٹیبلش ہو رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میری اقتدار آگے بڑھے. تو انہوں نے وہ بات کر دیا. نہیں, انہوں نے ایک حکومت جو تھی وہ خاندانی طور پہ تباہ کرتی, وہ تھی بابل و نینوا کے نمرودوں کو انہوں نے اڑا کے ختم کر دیا. یہ پہلی سلطنت تھی کہ جو دنیا کے نقشے سے اٹھی ہے, ختم ہوئی ہے. مصر کے اس کے بعد پھر پہلی مصر ہوئی تھی, پھر دوسری یہ ہوئی پرانی تہذیبوں میں سے. چائنیز تو اس کے مقابلے میں یہی 4-5 چائنا کی تھی, یہ تھی. رومن شامن تو کچھ نہیں ہوتے تھے, رومن تو بعد میں آئے. تو انہوں نے ان کو جب کیا تو اس نے اس علاقے پہ قبضہ کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر پتہ ہے کہاں بنایا, دجلہ کے پاس بنایا, جہاں قادسیہ میں حضرت عمر نے جنگ کی تھی. اچھا, اور ان کو کہا تم کون ہوتے ہو یہاں پر, ان کو نکال کے واپس بھیج دیا. پھر قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں مدد کی, تمہیں جانوروں سے, کھیتی باڑی سے, اولادوں سے تمہیں پرورش کی, لیکن تم دوبارہ بدماشیوں پہ اتر آئے. اور بدماشی انہوں نے کیا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جیسا پیغمبر نے کہا تھا ایک تو تم واپس چلے جاؤ گے, پھر تمہارے درمیان ایک مسیحا اترے گا, اور وہ مسیحا تمہاری داؤد علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ کے ایک عالمی حکومت قائم کرے. تو اب یہ ہوا یہ کہ یہ وہاں چلے گئے, دوبارہ بڑے بیچارے خوار واپس آ گئے ہیں, پھر زیتون کے درخت لگائیں گے, پھر کمائیں گے, پھر یہ کریں گے. کیا کھیتی باڑی چلتی تھی, یہ تھا وہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہی خاندان میں, جو کہ بڑے زبردست قسم کے پائس خاندان تھے, بہترین خاندان, حضرت یحییٰ کا خاندان اور سارا کچھ, جن کو یہ بڑے اعلیٰ سطح پہ سمجھتے تھے, وہاں پہ ایک پیغمبر اس عیسیٰ کو بھیجا کہ جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ پہ حکومت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عیسیٰ جب وہاں پہنچے تو بن باپ کے ٹیسٹ میں ڈالا نا, اللہ نے پہلے ٹیسٹ میں ڈالا ان کو. تو تمام جتنے بھی تھے انہوں نے آ کے کہا کس باپ کی بیٹی ہو, بس کتنے شریف باپ کی بیٹی, اور کیا کر دیا. تو اللہ نے پالنے میں, یعنی اس کے اندر جو جھولا ہوتا ہے جھولے, اس میں حضرت عیسیٰ کو زبان عطا کی, اور جنہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ابھی مبعوث کیا. اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نعوذ باللہ ولد الحرام ہے. لیکن وہ چلاتے رہے کیونکہ خاندان بہت بڑا تھا. پھر اس میں اندر آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زکریا نے دعا کی تھی, اور حضرت زکریا نے پھر ایک نے دعا کی تھی تو ان کو حضرت یحییٰ ملے تھے. اور پھر یحییٰ کا یاد آپ کو مشہور واقعہ کہ طوائف اس پہ عاشق ہو گئی تھی, اور طوائف جو تھی وہ بادشاہ کے سامنے رقص کر رہی تھی. تو یہ پاک باز آدمی تھے. سوسائٹی کیسی بن چکی ہوئی تھی, مگر طریقہ تو لائف سٹائل کیا بنا. تو اس نے کہا کہ تم کچھ کیا مانگتے ہو, تو یہ عاشق تھی حضرت یحییٰ پہ. اچھا. تو حضرت یحییٰ نہیں آتا کہ مجھے یحییٰ کا سر دیا جائے. تو پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے حضرت یحییٰ کا سر پیش کیا گیا تھا. سید محسور, اللہ نے ایک ہی جگہ کسی کو سید کہا ہے نا, حضرت یحییٰ کا. میں آپ کو مثال بتاؤں کہ یہ لائف سٹائل
اب یہاں پر حضرت عیسیٰ جب بڑے ہوئے ہیں تو ان کو وہ معجزے دیے گئے جو حضرت آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو اس طرح کے معجزے عطا نہیں کیے. نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن پاک کا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر لانا، انکار بالکل نہیں. انہوں نے کہا جی مانیں گے نہیں ہم معجزے دیں گے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری ایک قرآن کی آیت ہے جس میں سارے معجزے گنے ہوئے ہیں. اچھا. کہ دیکھو یہ وہ شخص، دیکھو میں پرندے بناتا ہوں مٹی سے، ان میں پھونک ڈالتا ہوں وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تمہارے مادر ذات نابینا لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تمہارے کوڑیوں کے اوپر جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو ان کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں کسی قبر پہ جا کے کہتا ہوں کم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی مجھے نہیں مانتے ہو. تو یہ سارے مولوی اور پیر جو تھے اکٹھے ہو گئے. تمام نبی جو ہیں یہ کافروں کے خلاف آئے ہیں، مشرکوں کے خلاف آئے ہیں، اللہ کے منکروں کے خلاف. حضرت عیسیٰ واحد نبی ہیں جو مولوی اور پیروں کے خلاف آئے ہیں. کہا میں بنی اسرائیل کی بھیڑیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں. تو بنی اسرائیل کون تھی؟ بنی اسرائیل تو سارے وہ تھے کہ زبردست قسم کے ایسی ایسی کتابیں لکھ رہے تھے اس وقت، فقہ کی کتابیں اور فلانی کتابیں، اور قبالہ اور حمالہ کے ان کے تصوف کے 2 سلسلے تھے کمال چلتے تھے. ایک سلسلہ تھا جو کہ سامری جادوگر کے ساتھ چلتا تھا، نکلتا تھا ایک دوسرے سے. ہاں وہ کہتے تھے کہ دیکھیں حضرت ہارون نے ہمیں الاؤ کر دیا. حضرت ہارون کے بارے میں کہا تھا نا کو پیارے نرم پڑ گئے تھے نا، تو ان کے تو آج بھی ان کا جو قبالہ ہے وہ تو بڑا زبردست قسم کی ان کی موومنٹ ہے قبالہ. وہ لمبی بحث اور سب چلے تو ان کے خلاف آئے. اب انہوں نے کہا کہ اس بندے سے نجات حاصل کرو، اس نے تو ہمارا سارا سسٹم تباہ کر دیا. ہمارے جتنے دارالعلوم ہیں ہم نے جو کھولے ہوئے ہیں ہم نے سب تو ختم ہو گئے. تو انہوں نے پھر اس وقت کے بادشاہ جو رومن بادشاہ تھا اس کا جو ریپرزینٹیٹو تھا اس کے پاس گئے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ایک آخری واقعہ بائبل میں تورات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کے خلاف ایک بہت بڑا ایک موومنٹ شروع کر، فالوور تھے کہ یہ سود ان کا ختم کیا جائے. اچھا. تو وہ ایک دن انہوں نے کیا یہ تھے کہ یہ جو ہیکل سلمانی جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، ہم بھی مقصد وہ بھی مقصد اقصیٰ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے ان کے بینک بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے جن میں جا کے سود کا کاروبار. تو آپ بندوں کو لے گئے، آپ نے بینک کو لوٹ دیے سارے کا سارے ان کے. تو یہ پھر گئے تو اس کو کہا کہ اس بندے کو اس نے فساد پیدا کیا ہے، اس کو ہم صلیب پہ چڑھانا چاہتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کو قرآن تو نہیں آیا تھا، قرآن سے پہلے جتنے بھی کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، صحیفے جتنے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ اپنے رسول جو ہیں ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، ذلت کی موت نہیں دیتا. اچھا. ان کو نکال دیتا ہے. بڑی تیز قوم ہے. ہاں. تو انہوں نے کہا اگر اس کو ایک دفعہ مل گئی ذلت کی موت، کو صلیب کی موت سب سے ذلت کی موت ہے، کیونکہ اس کو لٹکاتے کئی دن تک وہ بیچارہ لٹکا رہتا ہے، یوں ہاتھ اس کے لگاتے کروسیفائی کرتے ہیں تو ذلت کی موت ہے. لوگ گزر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ دوسرا یہ تھا کہ یہ چلا جائے گا تو ایک بات دوسری، ایک تو یہ ثابت، دوسرا یہ تو یہ تو مسیح ہے ہی نہیں جس نے تھرون آف ڈیوڈ پہ آ کے بیٹھ کے اس نے حکومت کرنی. تو بڑی بحث بڑی مزدار وہاں ملتی ہے، تورات انجیل میں بھی ملتی ہے، باقی جگہ بھی ملتی ہے. تو اس نے کہا تم کیوں کرتے ہو، شریف آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور، انہوں نے کہا اس بندے سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ہے کہ جس نے اتنے 1000 تمہارے قتل کیے ہیں، اتنی ریپ کیے ہیں، اتنا بہت بڑا ڈاکو اس نے پکڑا ہوا تھا، اور جس کو میں پکڑ کے لے کے آیا تھا خاص طور پہ. تو اس نے کہا اس سے زیادہ، اس نے کہا پھر ایک پیسہ ڈیل کرو، میں اس بدماش کو چھوڑ دوں گا اور میں حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دوں گا. اچھا. تو اس بدماش کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو صلیب پہ چڑھا دیا. صلیب پہ جب چڑھایا گیا تو آپ کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کی جو صلیب جو ہے وہ اس کے اندر ایک زخم کا نشان بھی ہے. تو ان کا جو ایک بڑا پادری تھا تو گیا تو اس نے جا کے نا ایسے چومبا لگایا، کا اسٹیب کر دیا، اسٹیب کیا کہ بہیو لائک اے پروفٹ. مطلب کیونکہ اس سے پہلے بائبل میں لفظ آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے عبرانی میں پکار کے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ پیغمبر کے منہ سے زبان سے لفظ انہوں نے بکواس کہلوائی اس کے بعد. اچھا. تو کچھ 600 سال تک 571 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے کچھ 40 سال بعد کچھ 600 سال بعد تک عیسائی اور یہودی دونوں اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم نے صلیب چڑھا دیا. اچھا. 600 حضرت مسیح یہودی تو کہتے تھے کہ ہمارا اصل والا ابھی آئے گا،
اور وہ مسیح ہوگا اور وہ آئے گا یقیناً یہ چیز. اور وہ ایک تو ان کو بشارت رسول اللہ کے بارے میں پتہ تھی کہ یہاں ایک کھجوروں کے جھنڈ میں ایک صاحب آئیں گے آخر الزمان نبی ہوں گے اور یہ ہوں گے. یہ بھی ان کے ہاں، اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ یورفون کما یورفون ابنا، یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اچھا. تو ایک تو یہ تھا کہ جس وقت یہ جو انہوں نے کر لیا تو 600 سال تک، اس دوران 70 عیسوی میں اللہ کہتا ہے کہ علوان کبیرہ دوسری دفعہ انہوں نے پھر چھا گئے، لوگوں کو لوٹنا بھی شروع کیا، سب کچھ کر دیا. جینٹائل کہتے تھے باقیوں کو، بنی اسرائیل کو. تو ٹائٹس جرنیل کو بھیجا رومنس نے، اس وقت یہ رومنس کا علاقہ بن چکا تھا. تو اس نے آ کے ان کو اڑا کے رکھ دیا. اچھا. کہا تم میں سے کوئی ایک بھی یہاں نہیں رہے گا، تمہاری ایسی کی تیسی جس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے قطعناہم فی الارض. پھر میں نے بندے بھیجے اپنے. اللہ پھر رومن کو اپنے بندے کہتا ہے، کیونکہ بندے تو سارے اللہ کے. بالکل ایسی. تو پھر میں نے بندے بھیجا. پھر تمہیں کیا کیا میں نے؟ قطعناہم فی الارض امما، میں نے تمہیں پوری دنیا میں قوموں میں تقسیم کر دیا. کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا آ گیا، کوئی یہاں چلا گیا، یہاں آ گیا، سب آ گئے وہاں. اور ہوا یہ کہ بکھر گئے. لیکن یہاں قرآن میں ایک وعدہ آتا ہے کہ دیکھو بات سنو، وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ، جب کبھی آخر کا وقت آئے گا، وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، میں تمہیں دوبارہ اکٹھا کر لوں گا یہیں پر. اچھا. یہ قرآن کی اتنی بڑی پیش گوئی ہے، اتنی بڑی حقانیت ہے. ٹھیک، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ اکٹھا کیوں ہوئے اور کیسے اور صورتحال کیا ہے. اب یہ ہوا یہ کہ یہ 2000 سال تک یہ دنیا جہان میں بکھرے رہے ہیں. 500-600 سال کے بعد اسلام نے آ کے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ صلیب تو نہیں دی گئی، وما قتلوہ وما صلبوہ، بل شبہ میں ڈال دیا گیا. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہی آدمی جس نے شکایت کی تھی نا حواریوں میں سے، وہی اسی کو ڈال دیا گیا. بہرحال وہ اس کے اوپر پکڑ لے گا. اور قرآن میں ایک اور آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے پالنے میں بھی بولنے کی اجازت دی. بالکل. وہ کہلا جب وہ 40 سال کا ہو جائے گا تو تب بھی بولے گا. اور حضرت عیسیٰ تو 30 سال کی عمر میں صلیب پہ چڑھا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو 40 سال کا کب بولے گا؟ پھر دوسرا کہا قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ سے کہ ہم تمہیں اس وقت تک نہیں موت دیں گے جب تک تمام اہل کتاب تم پر ایمان نہیں لے آئیں گے. تو ریویل یہ کیا کہ دیکھ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک اصول طے ہے کہ جس نے قوم نے نبی کے ساتھ زیادتی کی، کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وہ کسی اور کی قوم تھی، اللہ نے اس قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. یہودیوں کا جو یہ عذاب ہے یہ پوسٹ پون ہو گیا آخر الزمان کے اوپر. ٹھیک ہے. اس میں سیدنا عیسیٰ آئیں گے اور پھر ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے اسی طرح. ٹھیک ہے. پوری بنی اسرائیل کے سامنے. یہ ایک ریویل کس نے کیا؟ قرآن نے کیا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں. اب عیسائی جو تھے ان میں سے کچھ فرقے جو تھے وہ ایک گفتگو کرتے تھے. جب رومنس ہوا، جب کانسٹنٹین کرسچین ہو گیا نا، یہ تو سلیب ولیب لے کے نہیں چلتے تھے، یہ سلیب بعد میں آئی ہے. ان کا ایک سواست کا نشان ہوتا تھا، اب نیٹ میں مل جائے گا، جیسے یہودیوں اور اس کا ہٹلر کا نشان تھا نا. تو یہ سارے بیچارے راہب ہو گئے تھے، جیسے صوفیاء ہوتے ہیں نا، صوفیاء والا لباس پہننا، ادھر جانا. تھے بڑے لوگ اچھے. اور پھر میں بات کرتا ہوں کہ بات وہی تھی کہ جنگ آ گئی تھی اس کی لائف سٹائل کی. رومنس کے اندر اتنی فحاشی اور اریانی پھیل گئی تھی کہ مطلب فلورا کی ریس ہوتی تھی جو ننگی عورتوں کی ریس ہوتی تھی، نوجوان لڑکیوں کی. بڑے بڑے گلیڈیٹرز رکھے جاتے تھے، ان کے سامنے کشتیاں ہوتی تھیں جس میں عورتیں ہوتی تھیں. وہ کشتیوں کو ڈبویا جاتا تھا ان کو گلیڈیٹر نکالتے تھے اور پوری کی پورا کلیسیم سجا ہوتا تھا. اس کے درمیان ان عورتوں کو ریپ کیا جاتا تھا ٹل ڈیتھ. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ رومن سوسائٹی کے
تو اس سوسائٹی کے اندر اتنی نفرت بن گئی تھی رومن حکمرانوں کے اوپر، خاص طور پہ صلح جو تھا اس وقت. پھر نیرو کی کہانی تو آپ نے ویسے ہی سنی ہوگی کہ وہ جو بانسری بجا رہا تھا اس طرح کی. تو اس کے درمیان یہ پاپولر ہونا شروع ہو گئے. عیسائی راہب جو تھے اچھے تھے، پرسکون تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے. حجاب کی بات آپ دیکھیں، آج بھی ننس کی لباس جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ سخت ہے. جی بالکل ایسے. تو کانسٹنٹین جو تھا وہ وینس کے قریب جو تھا وہ اس نے کرنا شروع کیا نا، جس وقت فتح کرنے کی، تو شکست کھانے لگ گیا. اچھا. تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے پورا علاقہ جو ہے اس میں یہ عیسائی راہب بہت پاپولر ہے. تو سویرے اٹھا تو اس نے کہا کہ میں نے رات کو وہ نشان جو ہے نا وہ میں نے آسمان پہ چمکتا ہوا دیکھا ہے، تو میں کیا ہو جاتا ہوں، عیسائی ہو گیا. تو وہ جنگ جیتے بغیر ہی تو جب وہ کانسٹنٹین کرسچن ہوا تو پورے کا پورا اس رومن امپائر جو تھی وہ کرسچن، بغیر لڑے ان سے جو ہے نا سب کو اپنا لیا. اور وہاں پر اس نے پھر بیٹھ کے وہ سارا سینٹ پال کا وہ سارا آتا ہے کہ اس وقت جتنی بھی بائبلس جمع کی گئی، کیونکہ بائبل اب سب رہ تو نہیں گئی تھی اس کا اوریجنل عبرانی میں، یہ بیسیکلی گریکس نے اس میں یونانی زبان میں ٹرانسلیٹ کی تھی، وہاں سے رومن میں بھی تھا. پھر وہ اکٹھا کر کے انہوں نے وہ اس کے اندر کچھ لوگ ایک دو تھیوریز ایسی تھیں، تین بلکہ، جو اوریجنل کرسچینٹی میں نہیں تھی. مثلا ایک تو یہ کہ ٹرینٹی عیسائیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا، حضرت جبرائیل اور بیٹا اور ماں مقدس مریم اور جبرائیل، یہ تین جو ہیں یہ ٹرینٹی ہیں، جو اللہ کے اس کے اندر ایک قسم کے خدا ہی ہیں، جس پہ قرآن کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، اپنے آپ کو تم لوگ یہ ثلاثہ مت پڑھو. ایک تو یہ انہوں نے لے کے، دوسرا صلیب جو تھی وہ اس کو اٹھا کے نہیں چلتے تھے، انہوں نے صلیب لے کے آئے. ٹھیک ہے. تو اس کے دوران اس سارے سینیریو کے اندر بالکل اب میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ آپ کا پکچر اب کلیئر ہو گیا. اس دوران ان میں کچھ لوگوں کا کانسیپٹ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ آئے تھے، جب ان کو اتارا گیا صلیب سے ٹھیک ہے، تو وہ زندہ ہوئے، اور انہوں نے جس پہ ایسٹر کا دن مناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے گناہ کی بخشش کر کے چلا گیا ہوں، اور میں جس کا ایک سن کی اب معافی ہوگی، اب تم صرف کنفیشن کر لو گے نا، اگر تو تمہارے گناہ، وہ پوپ کا کھل گیا نا دربار. ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو یہودی ہیں نا جنہوں نے مجھے چڑھایا، ان سے ایک دن میں بدلہ لینے آؤں گا. ٹھیک ہے. اور یہ اس دن آؤں گا جب یہ ان کو تباہی ہو جائے گی، ہیکل سلیمانی دوبارہ بنائیں گے، حکومت بنانے لگیں گے، اور پھر میں ان کو بدلہ لے گیا ہوں. اچھا. یہ ہیں کرسچین ایونجلسٹ اور پروٹیسٹنٹ، اور یہ بڑے کٹر، یہ حضرت عیسیٰ کی وہ تصویر بھی نہیں لگاتے. اس کے بعد باقی ان کے ہاں شادی کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا، گرل فرینڈ ون ٹائم چیز نہیں، بہت کٹر قسم کے پیورٹنز اس کو کہتے ہیں سارے. اور یہ لوگ تو یقین کرتے ہوئے چلے آئے. ان کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کو کرسچین زائنسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کرسچین صہیونی. یہ کرسچین زائنسٹ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی یہ ہیکل سلیمانی بنے تو سیدنا عیسیٰ، جو ہمارا عیسیٰ، واپس آئے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی کیا ایمان ہے یہی کہ ہم سیدنا عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ارسلہ بالہدا، ہم نے رسول بھیجا ہدایت کا، وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر تمام ادیان کو غالب کریں گے. اور غالب کس نے کرنا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے. وہ یار آپ نے ہر جھونپڑی میں اور بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنا ہے. اور وہ جناب یہ ہے پوری جنگ کا سینیریو، جس کی بنیاد پہ یہودی مختلف ہیں. اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا وہ آل اسحاق سے آئے گا. ٹھیک ہے. اور وہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہ تو ایک جسے کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ جو گفتگو لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک بگڑا ہوا صوفی تھا جس کو عجیب قسم کے خیالات آتے تھے. تو ہم نے اس کو سلیب چڑھا دیا، اب کدھر آئے گا بھائی. تو یہ ان کا عقیدہ. اب ہمارا آل اسحاق ہی سے ایک آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے 2000 سال تک
मारें खाएं, लेकिन इनके साथ एक और ग्रोह ने मार खाई। वो कौन? वो कमाल ग्रोह है। कुरान पाक में जहाँ एक ये आयत है ना कि इकट्ठा कर लेंगे, तो कुरान पाक की एक आयत है कि अल्लाह तबारक ताला वक्त नहीं बताता। यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, नबी तुमसे पूछते हैं कि कब आएगी वो घड़ी, ठीक है, तो इनसे बता दो इसका तेल मल्ला को। अल्लाह ने एक नकल लगवाई है, हिंट दिया है, निशानियां जो है। हिंट वक़्त का हिंट दिया है। अच्छा, बड़ा कमाल हिंट, ऐसा हिंट दिया है। याजूज और माजूज वाहिद निशानी है जो क़यामत की अल्लाह ने बताई। कोई और ना दज्जाल कुरान में है, ना अच्छा, हज़रत ईसा कुरान में है, ना इमाम मेहदी कुरान में है, ना दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कुरान में, कोई चीज़ कुरान में नहीं, सिर्फ याजूज और माजूज कुरान में है। क़यामत की निशानियों में से जो एक निशानी जिसको सिर्फ एक निशानी, कुरान और वैलिडेट भी करता है, है, दुखान है, दाबतुल अर्द है, लेकिन वो क़यामत की बहुत आखिरी निशानों में से ठीक। कि धुएं से फैल जाएगी ज़मीन, एक जानवर निकलेगा दाबतुल अर्द पर। ये निशानियां हैं बहुत सारी, पहाड़ ज़लज़ले से, लेकिन बिल्कुल आखिर में वो ज़मीन पहाड़ रुई के धाले के, वो और हैं, ठीक है, वो हैं। ये निशानी याजूज और माजूज की, और याजूज और माजूज की बारे में दो जगह जिक्र है। एक है सूरह कहफ में जिक्र है, अच्छा, और दूसरा जिक्र है सूरह अंबिया में। अमूमन हम सूरह काफ का जिक्र जाए वो पढ़ के हम गायब हो जाते हैं। हज़रत से ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र हैं। एक मशरक़ की सिमत सफ़र है, अच्छा, वहाँ वो कहते हैं कि मशरक़ में ऐसे लेकर सूरज निकलते हुए देखा उसको बिल्कुल, और वहाँ एक बस्ती से गुजरा। दूसरा मगरब की तरफ जिक्र है, ऐन हमिया, उन्होंने एक दलदली झील के उसका सफ़र ख़त्म हो गया, सूरज बिल्कुल ग़रूब होते हुए देखा। फिर वो ऊपर पहाड़ों की तरफ चले गए। पहाड़ों के ऊपर उन्हें एक ऐसी कौम मिल गई, ला युकादून यफ़क़हून क़ौला, उनको कोई ज़ुबान नहीं समझ आती थी। तो उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन से कहा कि यहाँ हमारे पहाड़ के इस तरफ एक बड़ी मुफ़सिदून फ़िल, ज़मीन में फ़साद करने वाली कौम आबाद है, और वो है याजूज और माजूज, और हमें निजात दिला दो। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है, मैं उसके तहत करता हूँ, तुम मुझे कुछ लोहे की चीज़ें ला दो। और उन्होंने लोहे की वो चादरें वादरें लेके, और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो क्या डाल दिया, तांबा पिघला के डाल दिया, और कहा कि ये अब नहीं, इसको ना चाट सकते हैं, कहा हत्ता के बाद अल्लाह का वादा आएगा, वज़ा वादा हक, अल्लाह का वादा फिर हक है, उस दिन फिर ये तोड़ के निकल आएंगे। ठीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान ने ये रिवील कर दिया कि सैयदना ईसा को सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ख्वाब देख रहे थे, इतना सोए हुए थे, तो आप उठे तो आपके माथे पे पसीना था। तो पसीना आते हुए उन्होंने कहा, अच्छा हाँ, बीच में एक वाक़या कनेक्शन का, तो वो वहाँ रह गए। अल्लाह कहता है कि याजूज और माजूज, अब अल्लाह ने यहाँ पर एक हिंट दिया, ठीक है, वो है सूरह इब्राहीम का हिंट। अच्छा, सूरह इब्राहीम में अल्लाह कहते हैं कि वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकना, हमने एक बस्ती पर को हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, और उस बस्ती के लोगों का वापस आना वहाँ हराम करार दिया। ये बस्ती है यरूशलेम की, जिससे उन्होंने, अल्लाह ने उनको निकाला और वापस हल अन्नहुम ला यरजून, ये वापस नहीं आएंगे। हत्ता, कब वापस आएंगे? इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब हम याजूज और माजूज को खोलेंगे। अच्छा, अब कब आए हैं वापस यहूदी? जेना बिकुम लफीफ़ा 1919 में, 16 में वो आके उसने बिल्डअप किया, 1919 में, 20 में बुनियादी तौर पे आए हैं जी। तो कुरान पाक अगर सच है तो फिर याजूज माजूज भी तो खुल गए हुए ना, वो किधर? बुनियादी सवाल आपको पता होता है। अल्लाह कहता है वापस लेके आऊँगा, वापस लेने का वादा पूरा हो गया। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवील किया इस बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोए हुए थे, आप उठे तो आपके माथे पसीना था, आपने कहा वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। आपने फिर कहा वैलुल लिल अरब, वैलुल लिल अरब। आपकी बीवी हमारी वालदा ज़ौजा रसूलुल्लाह की सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश मौजूद थे। फरमाया या रसूलल्लाह क्या हो गया? कहा याजूज माजूज ने दीवार में सुराख कर लिया। अच्छा, सवाल पूछा कि याजूज माजूज कौन है? फरमाया ये अल्लाह ने इंसानों में से ऐसी कौम पैदा की है
کہ جو وہ 90 ہوں گے اور تم 10، ایک لیشوجی ہو جائے گا. اور دوسرا ہے کہ جہنم میں جانے والوں میں سے 900 وہ ہوں گے اور ایک آپ ہو، 999 وہ ہوں گے، ایک آپ ہوں گے. اتنے جہنم میں ہو جائیں گے. جہنم کی پاپولیشن کاؤنٹ ہو رہی ہے، باقی پاپولیشن کاؤنٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ہاں یہ نہ کہنا کہ ہم اتنے کم ہوں گے. ہماری پاپولیشن، ہماری پرسنٹیج دوسری طرف ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اکثر یہی غلطی کھاتے ہو، 999 وہ ہوں گے تو سارے یاجوج ماجوج. فرمایا یہ کریں گے کیا؟ لک دا وزڈم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت. فرمایا اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے. ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. اچھا. یہاں پر کہا گیا کہ اللہ آپ ان سے ہم جیت جائیں گے. یہ اللہ نے ایسی سخت جان پیدا کی ہے کہ اللہ پھر خود ہی ان کو جنگ سے ختم کرے گا. سورہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک پڑھیں. اللہ نے نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ چوری کے خلاف کیا ہے، صرف سود. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معیشت، اس کے بعد باقی چیزیں جیسے اب جس وقت نبی کا یہ بنیادی رولنگ چیز ہوگی اس فتنے کی، ٹھیک ہے. اور فحاشی اور ریانی، یہ ساری چیزیں. تو جس وقت دوسرے قسم یہ کہہ رہے تھے تو یہ جو یاجوج اور ماجوج کا علاقہ بنتا ہے، ذوالقرنین کی میاں کے بارے میں کہا جاتا ہے دلدلی جھیل جو یہ والی ہے، یہ اپنا بحر کیسپین کی، کیسپین یہ والی، یہ جو ایران کے اوپر باسفورس کی چیز ہے، ٹرکی کے اوپر، تو یہ اوپر وہاں بنتا تھا. تو اس وقت ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس سے کیسپین کی گورج جو تھی وہ سارے کے ساری وہ ٹوٹ گئی تھی. اور یاجوج اور ماجوج جو تھے وہ اس سے باہر آ گئے تھے. وہاں پر ایک قبیلہ تھا خزا، بڑا پرانا آباد تھا. اگر آپ باکو جائیں تو باکو میں یہودیوں کے آج بھی بہت زبردست پرانے یہودیوں کے گاؤں بنے. تو انہوں نے ہوا یہ تھا کہ وہاں خزا قبیلہ تھا، تو اس کو انہوں نے کہا ہم لوگ بھی یہودی ہونا چاہتے ہیں. اچھا. تو 2000 ایئرس ہسٹری یہودی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. اچھا. ان کو الاؤ کیا گیا. تو یہ ماؤنٹین جیو سے رہتا ہو گیا کہ نہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. یہ میں وہاں گیا تو بچے نے وہاں پر وہ نا، میں پوچھا، راستہ پوچھ رہا تھا کہ کہاں ان کا تمہارے وہ میوزیم کہاں ہے. تو اس نے ٹوپی اتار لی، کیونکہ یہودی جو ہے نا جب کسی دوسرے سے غیر مدد سے بات کرتے ٹوپی اتار لیتے ہیں چھوٹی والی، اتنا وہ زبردست قسم پرانے ان کے رسم. تو اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت یہ سارے کا سارا جب یہ ہوا تو یہ چیز جیو ہو گیا، یہ جو سارے کا سارے. اب ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا مذہب پہ عمل کیا ہے یہودیت کے، ایسا ان کے رنگ میں رگے ہیں کہ انہوں نے 2000 سال ان یہودیوں بنی اسرائیل والوں کے ساتھ مل کے مار کھائی ہے. کس جگہ پہ مار نہیں کھائی. بالکل. آخری مار ہٹلر نے ان کو جو دی ہے، اس کے بعد ملان میں نکالے گئے. میں لمبی نہیں بات کرتا ہوں. 2000 سال کی اس کے بعد اب آیا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وعدہ آخری کا آئے گا. ٹھیک. اب یہ 1896 میں باسل ایک جگہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں جمع ہوئے خفیہ طور پہ. اور یہ سارے جو تھے نا، یہ جو جوز جو تھے، یہ والے جو خزا قبیلہ والے، ان کو کہتے ہیں اشکنازی جوز. جی. یہ بنی اسرائیل نہیں ہے. اچھا. یہ بنی اسرائیل یہ ہیں کون؟ وہ یاجوج اور ماجوج جن کو بند کیا گیا تھا. اچھا. تو اب یہ جب وہاں سے آئے ہیں تو یہاں پر آ کے آباد ہو گئے. 1897 میں انہوں نے پروٹوکول آف دا زائنزم، انہوں نے زائنزم ایک موومنٹ، جو زائن کہتے ہیں سہون، سہون کہتے ہیں وہ پہاڑ جس کے اوپر حضرت داؤد کا وہ تھا، وہ شہر آباد تھا سہون کا. ٹھیک ہے. اصل جو ٹیمپل ماؤنٹ جس کو کہتے ہیں اس سے سہون، ان کی سہونیت نکلی ہے، زائن نکلے، زائنزم نکلی. انہوں نے پروٹوکول بنایا کہ اب ہم نے مار نہیں کھانی. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس دنیا کے اوپر رول کرنا ہے کیونکہ ٹائم ہمارا آ گیا اور ہمارا مسایہ اب آئے گا، اس کے لیے ہم نے راستہ ہموار کرنا ہے. مطلب یہ بات اب وہ بھی اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ دا ٹائم ہیز کم ناؤ. ان کے پوری اسکیٹالوجی پوری ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ کب آئے گا، ہم نے بھی بتایا نا اس عمر کے ساتھ اندازے، ان کے بھی اندازے ہیں، ہمارے بھی اندازے ہیں آنا. تو انہوں نے وہاں پر 1896 میں وہ بنایا. اس کے بعد پہلی دفعہ ہوا یہ
کہ انہوں نے سب جگہ مل کے پہلی دفعہ 2000 سال کی تاریخ میں ایک اتحاد پیدا ہوا کیتھولک کرسچنس کا اور یہودیوں کا. اچھا. اور یہ اتحاد کس بنیاد کے پیدا ہوا؟ سیکولر بنیادوں کے اوپر. ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ سیکولر سویلائزیشن کا پرچار کیا، کمیونزم کے بیج بویا، کلاس اسٹرگل کی باتیں کی، اور ان دونوں کے ملاپ سے ایک چیز پیدا ہوئی جس کو کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. ٹھیک ہے. یہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے یہ ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا نظام. یہ 1920 میں، اب میں واقعات بتاتا ہوں ذرا. جب اللہ کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے کہ وہ آئیں گے کہ جب ہم یاجوج ماجوج کو فَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ، اور یہ تم پر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. 1920 دنیا کا پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن فلوریڈا کے ساحلوں پہ ہوا. 1920 پہلا نیوڈ بیچ جو FKK وہاں پر آیا. 1920 پہلی دفعہ کرنسی کا جو پیپر کرنسی کا فکٹیشس نام اور بینکنگ سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر بلٹ اپ ہوا. 1920 پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا. رسول اکرم نے فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، پہلی کڑی ہوگی تمہاری مرکزیت خلافت کی کڑی ٹوٹے گی، اور آخری کڑی نماز ہوگی. پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ پیدا ہوا، رنگ نسل کی بنیاد پہ دنیا کو چڑیا گھر بنایا گیا. 1920 پورے کے پورے علاقوں کے اندر ریلیجن کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ. اس کے بعد 1920 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قافلہ جب یروشلم پہنچے گا یاجوج اور ماجوج کا تو بحر طبریہ میں پانی ہوگا. بحر طبریہ وہ صاف پانی کی جھیل ہے جس میں دریائے اردن اور دریائے لیبنان آ کے گرتے ہیں. اچھا. جب دوسرا اور آخری قافلہ آئے گا تو وہ اس میں جھیل میں پانی نہیں ہوگا. آج اس وقت وہاں صرف 6 فٹ سے 8 فٹ تک پانی رہ گیا ہے. اچھا. تو یہ وہاں جا کے آباد ہونا شروع ہوئے اشکنازی جوز جو تھے. تو یہ جو سارے کا سارا اس میں اللہ کہتا ہے تم پر حملہ آور ہوں گے بلندیوں سے. اقبال نے، واحد اقبال ہے جس نے اس آیت کی تفسیر کیا. اس کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اللہ کہتا ہے بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. فحاشی اور یعنی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. سود کا سارا سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. ڈرون سارے کہاں سے آتا ہے؟ طاقت کا، قوت کا چشمہ سیٹلائٹ بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی آخری جنگ جو ہونی ہے وہ یہ ہوگی کہ زمین کو فتح کر لیں گے، پھر اوپر تیر چلائیں گے ہم آسمان والوں. تو یہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کے اندر 1920 میں وہاں پہنچنا شروع ہوئے ہیں اپنے مسیحا کے انتظار کے لیے. تیاری کر مکمل ریلیجس موومنٹ ہے وہ، جسے کہتے ہیں ایلیا کہتے ہیں. پہلا ایلیا، دوسرا ایلیا، تیسرا ایلیا. ٹھیک ہے. 4 10 10 5 ایکڑ کے گھر، کاروبار چھوڑ کے ایک مرلے کے مکان میں، صحرا میں، دنیا جہان کی مصیبتوں کو اٹھاتے ہوئے جو کچھ بھی تھا. کون رہتا ہے، کون اپنے علاقے میں اپنے چھوڑ کے آئے. 1901 میں ایلاد فنڈ قائم کیا. ابھی بالفور ڈیکلیریشن نہیں ہوا تھا، ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. اس کے اندر ہر یہودی نے پیسہ دیا. وہاں وہ زمین جو کہ کبھی ریگستان ہوتی تھی اس کو سرسبز بنا دیا. آج ساری کھجوریں، سارے زیتون، سب کچھ وہیں سے آتا ہے، ساری سبزیاں وہیں سے آتی ہیں. ٹرکل ڈاؤن سسٹم وہاں پر بلڈ کیا. دنیا بھر کی تمام تر کارپوریشنز کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پر آج بنا دیے. دنیا کے 88% ڈرونز اسرائیل میں بنتے ہیں. اسلحہ وسا 1948 کے اندر انہوں نے وہاں پر اس کا اعلان کر دیا. یہ آتے تھے، کہتے تھے 5 یہودی اپنے ساتھ، ایک یہودی سرمایہ دار لے کے آتا تھا، اور وہ ایک اس کے اندر تہ خانے میں رہتے تھے اور سارے اسلحہ چلانا سیکھتے تھے. پھر فوج نہیں رکھی پورے اسرائیل، مذہبی اسٹیٹ کے طور پر. اسرائیل میں کوئی ریگولر فوج نہیں ہے. ہم بھی نظریاتی فوج ہیں، نظریاتی ملک ہیں، ہماری فوج ہے. وہ ہر بندہ جو ہے وہ FA کے بعد 2 سال کے لیے کمپلسری جو ہے وہ فوج کی نوکری کرتا ہے، اور وہی پارٹ آف. اور جب کبھی اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کے سب فوج. پھر جب 14 مئی کو ڈیوڈ گن گوریان نے تقریر کی تو اس نے کہا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک which has a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب نہیں لکھیں گے کہ جس کی حیثیت اور مقام و مرتبہ تورات سے زیادہ ہو. The Constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے.
ٹھیک ہے. پاکستان میں آئین کی سزا موت ہے نا خلاف ورزی کی. قرآن کی سزا موت ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہے. پاکستان سے آئین کی سزا موت ہے نا. ہاں آئین کی تو آئین بالا ہے نا, قرآن سے بالا ہے, وہاں بالا نہیں ہے. انہوں نے ریلیجس اسٹیٹ کو وہاں تک عزت. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کے اندر ایک پھر انہوں نے نقشہ بنایا, جو زائنزم کی جو پروٹوکول لکھے تھے انہوں نے پھر میٹنگ میں نقشہ بنایا. سیکنڈ میٹنگ میں نقشہ پیش ہوا. وہ نقشہ اکثر اوقات آپ کو مل جائے گا, وہ چلا بھی دیجیے گا, کہ جہاں سے حضرت ابراہیم روانہ ہوئے تھے دریائے فرات کے کنارے کنارے آتے آتے, اور پھر ان کو کہا گیا تھا, بقول کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کے آؤ مکہ. تو مکے کو شامل نہیں کیا کیونکہ آگے پھر وہ بنی اسرائیل کا علاقہ, اور وہاں سے پھر خیبر جو علاقہ تھا اس کے نیچے ایک جگہ ہے سلا, اس تک آئیں گے. اور یہ جو ہے نیل چونکہ وہاں سے نکالے گئے تھے تو یہ ان کی پوری مقدس سرزمین ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت قائم کی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ ایک یونیورسل گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کریں گے. لیکن اس کے لیے ہم راہ ہموار کر رہے ہیں. یہ ہے اب سار. اب آپ کو کلیئر ہو گیا سارے. سر آپ نے بہت اچھا جو ہے نا, آئی تھنک سو دیٹ کہ یہ آنے والے وقت کے لیے ایک لمبی ہسٹری ہوگی جو لوگ سن کے اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ آئیں گے, وہ چیز آئیں گے, وہ اگلی بات ہے. ابھی کویسچنز ہیں میرے. اس وقت ابھی تک ہم پہنچے ہیں صرف 2 لوگوں کے. یہودی انتظار کر رہے ہیں کہ ہیکل سلیمانی قائم ہوگا. عیسائی کر رہے ہیں کہ آن دیو, ہاں جی, سے ہم اس کو گرائیں گے. اچھا, اب ہمارا انتظار اور ہے. ہمارا انتظار, اب میں اسی کی جانب آ رہا تھا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جی ان کی طرف سے تیاری ہو گئی ہے, انہوں نے اپنا ایک پلان لے ڈاؤن کر دیا ہوا ہے. ہم سنتے ہیں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری تیاری بھی ہونی ہے, ہم نے بھی کرنی ہے, لیکن ہم ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہماری تیاری کیا ہوگی اور ہمیں لیڈ کون کرے گا. اچھا, جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جو امام مہدی آئیں گے. نمبر 1, یہ امام مہدی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات جو بھی آپ نے ذکر کیا, اور یہ ہر جگہ پہ یہی سب یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو مسلمان ان کی ایک قسم کی بیعت کریں گے, پھر وہ ان کے ایک پیغمبر ہوں گے اور وہ ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے, مسلمان ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے. اس جگہ پہ کرسچنز جو اس ٹائم امریکہ ہے یا یورپ ہے, وہ بھی ایک اپنا پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں بہت واضح کرنے. پوری دنیا کا نقشہ اٹھا لیں, آپ کو پریکٹسنگ کرسچنس کی ایک تعداد ملے گی, پریکٹسنگ مسلمس کی ایک تعداد ملے گی جو واقعی اس پہ, پریکٹسنگ جیو کی خصوصیت ملے گی, جی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ ملیں گے سیکولر لبرل اکثریت. آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ انگلینڈ از اے کرسچن کنٹری. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. فرینچ از ناٹ اے کرسچن کنٹری, فرانس از ناٹ اے کرسچن, اٹس اے فرینچ. نیشنز کو رنگ, نسل, زبان کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا گیا. اور یہ جیوز کی بہت بڑی پہلی سازش تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, کہ نیشن اسٹیٹس کا ایک کانسیپٹ دیا جائے تاکہ مذہب کی بنیاد پہ اکٹھا نہیں ہو جائے. اس کا سب سے بڑا شکار ہوئے تھے وہ ہوئے تھے آرتھوڈاکس کرسچنس. آرتھوڈاکس کرسچن کا ہیڈ کوارٹر تھا قسطنطنیہ. اچھا, یہاں پر تھے, اور یہاں پر جب ترکوں نے فتح کیا, سلطان محمد فاتح نے, تو وہ نکل کے جا کے وہ یوگوسلاویا چلے گئے. اس وقت روس میں ہیں. روس میں کرسچینٹی بڑی اسٹرانگ سے پل رہی ہے. اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی ان کے ساتھ ہماری لڑائی کی بات کیا تو اہل روم کا لفظ استعمال کیا. اچھا, عیسائیوں کا لفظ استعمال, یہودیوں کے بارے میں ہمیشہ یہودیوں کا لفظ استعمال ہوا, کہ یہودی انٹیکٹ رہے ہیں مذہب کے ساتھ ہمیشہ. کرسچن جو ہیں یہ بہت کم ہیں, ایک اقتدار میں آ جاتے ہیں تھرو ٹرمپ آگے کچھ آگے, لیکن نہیں. ایون ہٹلر نے جب ان کو مارنا شروع کیا تو جرمن قوم کے طور پہ مارا تھا. ہٹلر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے عیسائیوں پوپ سے پرمیشن لے لی ہے کہ یہودی قتل کرنے. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مقابلہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ہی ہے. اچھا, صرف ایک چھوٹی سی تعداد ہے عیسائیوں کی جو سمجھتی ہے کہ ان کو مدد کرنی چاہیے, اور امریکہ کے اندر ہے وہ بھی. اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو, ورنہ باقی کہتے ہیں عیسائی اس بات پہ ٹھنڈ کر کے سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو عیسیٰ تھا وہ ہمیں بخشو کے چلا گیا. اس کا اختیار پوپ کو دے گیا. اس کا مشہور دستوگسی کا ناول بڑا مزیدار ہے,
اگر کبھی، لیکن شاید لمبا وقت ہو جائے گا. دستویفسکی کے ناول ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ یورپ میں عیسائی جو چرچ تھا نا، بڑا ظالم چرچ، یہ کرتے یہ تھے کہ جو کوئی سائنسدان مل گیا، کوئی فلاسفر مل گیا، پھڑکا دو. پھڑکاتے بھی بڑے عجیب طریقے سے تھے. کوئی اور بندہ اس طرح کا پاگل واگل ٹائپ مل گیا، جو کنواری عورت، جو شادی شدہ عورت جس کی 50 سال تک بچہ پیدا نہیں، بانجھ ہو گئی، وہ مل گئی. ان ساروں کو کہتے تھے کہ ان کے اندر شیطان گھس جاتا ہے. اچھا. اس کا لفظ تھا وچ کرافٹ. وچ کرافٹ. تو وچ کرافٹ میں کرتے تھے کہ ان کو اٹھاتے تھے، ہر گاؤں سے بندے اکٹھے کرتے تھے سارے اس طرح کے. ٹھیک، اس کی کتاب میں ہائیڈل برگ میں تو کتابوں کو لا کے آگ لگائی تھی انہوں نے، اور اس کی آگ جو تھی 40 دن تک جلتی رہی تھی. یہ جو ممنوع کتابیں ہوتے ہیں، جیسے ہمارا میں ممنوع کتابیں ہوتی ہیں. ہاں جی. تو یہ وچ کرافٹ میں کرتے، یہ لے کے نا وہ کرتے تھے. اور ایک دن چرچ کا جو بڑا پادری ہوتا تھا وہ آگ جلواتا تھا شہر میں، اور اس کے اندر ان کو پھینکا جاتا تھا تاکہ شیطان کی روح نکالی جائے ان کے اندر سے، معاشرے میں سے. تو دوستویفسکی کا ناول ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اوپر پتہ چلا کہ میری عیسائیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں جا کے خود جاتا ہوں. تو نیچے آنے کا فیصلہ کر لیا. تو اسپین کے کسی شہر کا ذکر آتا ہے، اس میں نام لیا، مجھے نہیں یاد، ملان ہے میرا خیال، ایک تو ملان اٹلی کا نا، ایک وہ اسپین کا. تو اس میں وہ اترتے ہیں، تو اس دن نا وہ پورا شہر جو ہے وہ تماشا دیکھنے گیا ہوتا ہے. وہ اس دن کو 100-150 بندوں کو جلانا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کو جو چند بندے ملتے ہیں ان میں سے نبینا ملتا ہے، وہ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ دیکھنا شروع ہوتا ہے. اچھا. کوڑی ملتا ہے، وہ کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، جیسے ہمارے نا کمال ہو گیا، پیر صاحب نے کمال کر دیا. تو وہ وائنڈ اپ کر کے نا اپنا وہ آ رہا ہوتا ہے پادری سارا کو جلا جلو کے. تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں ہر چیز سے یہ لوگ ان کے جو اکٹھے ہونے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے. تو ان کو سائڈ پہ لے جاتے ہیں، کہتے دیکھو بات سنو، مجھے پتہ ہے تم عیسیٰ میں نے پہچان لیا، لیکن تم اپنا اختیار جو ہے 600 سال پہلے پوپ کو دیکھ کے اوپر چلے گئے ہو. اگر تم نے پھر جہاں دوبارہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا تو میں کھڑے ہو کے اعلان کروں گا کہ تم میں وچ کرافٹ آ گیا ہے. ابھی آگ جل رہی ہے، سیدھا ادھر پھینک دو گے، ادھر پتلی گلی سے نکل جاؤ آپ، اور وہ ناول میں واپس چلے جاؤ. اچھا. ہاں نہ، تو اتنی وچ کرافٹ ہے، یہ سارے کا سارا ریولوشن آیا نا، چرچ کے خلاف آیا نا، اسی وجہ سے. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیوں کے اندر بھی صرف ایک طبقہ ہے کہ جو اس کو یقین رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ارد گرد اب عیسائی کوئی رہ نہیں گیا. جہاں انہوں نے بنانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، ٹھیک ہے، وہاں تو عیسائی نام کو نہیں ہے. بالکل ایسے. پھر قرآن پاک کا ایک اور بڑا فیصلہ ہے جو ثابت ہوا ہے اس یہودیوں کے بارے میں، جو پیش گوئی. قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ہم نے تم پر مسلط کر دی ذلت اور رسوائی اللہ کے وقت، قیامت تک تم پہ، تم کبھی اب آپ اوپر نے. ہاں ایک طرح سے آتے حبلم من اللہ وحبلم من الناس، یا تو تم معافی مانگ کے اللہ کی طرف رجوع کرو تب تم عزت سے، پھر تم عزت تمہیں دے، یا تمہیں دنیا میں انسانوں کا کوئی گروہ مدد کرے گا، اکیلے تم طاقتور نہیں ہو سکتے. اچھا. اس لیے جب تک امریکہ ان کے ساتھ نہیں تھا، بالفورڈ میں انگلینڈ ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ رلتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جو لڑائی ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے ساتھ. اب دوسری طرف آ جائیں، جو امام مہدی والا. ہم آتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم لائن بتائی ہے، جن میں سے پہلی ٹائم لائن جو میں اس کے بیان کر چکا ہوں وہ ہے 1920 کے پاس ویسے شروع ہوتی ہے جیسے 1920 میں یاجوج اور ماجوج کی آنے سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، اور سب سے پہلی کڑی جو ہے تمہاری مرکزیت کی ٹوٹے گی، خلافت کی ٹوٹے گی. پھر میں نے کہا 1920 میں نیشن اسٹیٹ شروع کی، جی بالکل. جو پوری کی پوری خلافت عثمانیہ ہے وہ 17 یا 18 ملکوں میں تقسیم کر دی گئی. بالکل. اور جتنا زیادہ تیل کی دولت تھی اتنا چھوٹا ملک بنایا گیا، بحرین بنا دیا، کویت بنا دیا، فلاں بنا دیا، یہ بنا دیا. ٹھیک اسی دوران وہ آپ کو پتہ ہے کہ یروشلم کا جو علاقہ ہے وہ برٹش نے اپنے پاس لے لیا، اور برٹش نے اس کو پروٹیکٹیڈ بنایا سب کچھ. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ یوں اس کے بعد تمہارے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوں گی، جن میں جو مشہور حدیث ہے حضرت جبریل، جس حدیث جبریل کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس جب آخری دفعہ صحت ہوئی ہے تو ایک بڑے زبردست قسم کے کپڑوں میں ایک شخص، شاندار خوبصورت انسان آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے آپ سے کچھ سوال کرنا شروع کر دیے. پہلے سوال کیا ایمان کیا ہے، پھر کہا اسلام کیا ہے، پھر کہا گیا
اپنا کہ احسان کیا ہے. پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. ان کا جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں, زیادہ نہیں جانتا. پھر پوچھا اشراط الساعہ کہ علامتیں کون سی ہوں گی جو کہ آئیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے 2 علامتیں بتائیں رسول اکرم نے, یہ بھی پھر ثابت ہو چکے ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. یہ اچھا, برج خلیفہ تو فلانا بالکل ایسے ہی. وہ سارا ٹاور. اور دوسرا یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کی انٹرپریشن آگے شاید واقع نکلے, ابھی تک بے شمار ہے لیکن صحیح ٹھک والی نہیں ہوئی کہ کیا ہے چیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے آپ اور حدیثیں آپ کی ہیں کہ یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ہر چیز بہت بے شمار حدیث. لیکن سیکنڈ میجر ٹائم لائن جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران البیت المقدس. اچھا, کہ بیت المقدس جو ہے یہ سینٹر سٹیج بن جائے. عمران کہتے ہیں کسی چیز کو تعمیر کرنا, کسی علاقے کو دوبارہ. 1919 میں آباد ہونا شروع ہے, جب میں نے کہا تھا یاجوج اور ماجوج کھل گئے. یاجوج 1948 کے اندر انہوں نے 14 مئی 1948 کو انہوں نے آ کے وہاں پر اپنا اسرائیل کا ملک بنایا. اس کے بعد 9 سال کے بعد 1967 میں انہوں نے یروشلم کے شہر پہ قبضہ کر لیا. جی. لیکن ابھی تک وہ قبضہ قائم تھا, اہمیت اختیار نہیں کیا ہوا تھا, کیونکہ ہیڈ کوارٹر کیا تھا؟ تل ابیب. یہ آکوپائڈ ٹیریٹری سمجھا جاتا تھا. امریکہ نے پھر حبلم من الناس, مدد کریں گے انسان تمہاری, ایک قرارداد پیش کی آج سے کچھ 40 سال پہلے کہ ہم اپنی ایمبیسی شفٹ کریں گے وہاں. جی. وہ ایمبیسی شفٹ کب ہوئی ہے؟ ٹرمپ جب پہلی دفعہ آیا تو 2018 میں. ناؤ دی سینٹر سٹیج کون سی بن گئی؟ بیت المقدس, عمران البیت المقدس. اس کے بعد کہا کہ جب یہ ہوگی تو خراب الیثرب, مدینہ ویران ہو جائے گا. آپ نے خاص طور پہ یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں لوگ, پتہ نہیں شہر کے کسی اور شہر کو نہ سمجھ لیں. ہاں تو ایسے انٹرپریٹ کرنے بڑے 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 اسکالر تو بہت ہیں پاکستان میں, پاکستان کے مسلمانوں میں بہت ہیں. تو اب اس کے درمیان ایک واقعات کا ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ خراب الیثرب سے پہلے کے دور سے گزر رہے ہیں. اس خراب الیثرب کے پہلے سے دور میں یہ ہونا ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر 2 چیزیں ہونی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی جنگ ہونی ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایران کی انوالومنٹ سر, ایران تو بڑے عرصے پہلے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے, مطلب ایران نام اب پڑا ہے لیکن ایرانی قوم بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ ایران کی جنگ اس لیے بھی ضروری تھی کہ ایران جو ہے ان کے تمام لوگوں کے اندر, ذہنوں کے اندر ایک تصور ہے کہ یہ کبھی ہم یہاں حکمرانی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ تو بیت المقدس ہمارا علاقہ تھا, یہ دجلہ فرات ہمارا علاقہ تھا. ہم صرف سینٹرل عربیہ جو ہے اس پہ اوپر, سینٹرل عربیہ نا جہاں حجاز کا علاقہ ہے اور ربع الخالی, یہاں کوئی حکومت نہیں کرتا تھا. وہ اوپر چھوڑ جاتے تھے کیونکہ اس زمانے ریاستوں کی باؤنڈریز ہوتی نہیں, کیونکہ ریگستان کا علاقہ تھا. اسی لیے کبھی کوئی مرکزی حکومت نہیں رہی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاز ہے. کبھی وہاں پر کوئی کسی کا اقتدار نہ رومنز کا رہا ہے, نہ ایجپشنز کا رہا ہے, نہ بابر و نینوا کا رہا ہے, نہ کسی اور چیز. مرکزی حکومت نہیں. سکے بھی رومن استعمال ہوتے تھے جیب کر. رسول اکرم نے جب مدینہ میں تو سکے رومن استعمال تھے. عبد الملک مروان نے آگے سکہ پہلا شروع کیا مسلمانوں کا, سکے بھی نہیں تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ سارا ہمارا ہے ہم. دوسرا اس کے بعد یہ تھی کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث بہت کوٹ کرتے ہیں کہ ایمان اگر سریہ پہ بھی ہوگا نا, سریہ کہتے ہیں زہرہ ستارہ, آپ کسی لڑکی کو نہ سوچیں, اس پہ بھی ہوگا تو یہ ڈھونڈ کے لے آئے گی یہ قوم جو ہے ایرانیوں. دوسری بات یہ ہے کہ عرب ورلڈ کی سیادت اور قیادت جو ہے وہ تو اس کے بعد ٹرکس میں تقسیم ہو گئی تھی. ٹرکس جو تھے انہوں نے اس کو لے لی تھی عربوں کے وہاں سے. لیکن ایرانی جو تھے نا یہ ٹرکوں سے مختلف تھے. ان کے اندر علم جو تھا وہ ان کے اندر تھا. تمام تر آپ کو نعتیں بھی یہاں ملیں گی, تفسیریں بھی یہیں ملیں گی. صوفیاء کا ایک بہت بڑا
گروہ تھا جو یہاں پر تھا. تو اس ایران کے اندر وہ ایک ایسا ایران تھا جو کہ اس وقت تو سنی شیعہ اسٹیبلش نہیں تھے. شیعوں کا مرکز تھا نجف میں, یہ سنیوں کا مرکز تھا, خاص طور پہ نقشبندی صوفیاء کا مسئلہ تھا. تو لڑائی ہو گئی کزنز کی آپس میں, صفیوں کی خلافت عثمانیہ والے ترکوں کے ساتھ. اچھا. تو ضربہ تو آذربائیجان میں ان پاس سے انہوں نے آ کے ایران فتح کر لیا. ٹھیک ہے. اس زمانے تک سے تھا کہ خواہ محمود غزنوی ہو, خواہ التمش ہو, خواہ کوئی اور ہو, وہ خلافت عثمانیہ سے سند لیتا تھا. وہ خلافت عثمانیہ والا خلیفہ ہوتا تھا, یہ بادشاہ ہوتے تھے. تو ایک کزن سے تو لڑائی تھی, کزن سے تو انہوں نے خاص طور پہ شیعت اختیار کر لی, یہ شیعہ ہو گئے. اور پھر انہوں نے نجف کی بجائے لیبنان اور سیریا کے اس گروپ کو جو ولایت فقیہ ان کو زیادہ مولا صدرہ وغیرہ ان کو لا کے یہ یہاں پر کیا. اور کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں تو بہت زیادہ پھر جتنے بھی اس مسلک کے لوگ تھے ان کو نکالا, سب کچھ بہت زیادہ خوفناک صورتحال, بڑی لمبی کہانی میں آج کے دور میں نہیں جانا چاہتا. لیکن سر جتنی بھی مسلم ریاستیں, صرف ایک فکر پلیز. اب ہوا یہ کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم جو ایک تو قوم کا رسول اللہ کے حدیث, دوسرا قوم جس نے کئی ہزار سال تک حکومت کی, اوپر سے اللہ نے ان کو ہدایت بھی دے دی. تو اب تو انہوں نے کہا ہمارا انہیرنٹ رائٹ ہے ہم جا کے. تیسرا حضرت علی سے ان کی ساری چلتی ہے. حضرت علی سمبل ہیں فاتح خیبر کے, اور آج بھی یہی نگالا ہیں یہودیوں خیبر کو یاد کرو, یہودیوں خیبر کو یاد کرو. تو ان کے اندر جس طرح ان کے اندر رچ بس گیا ہے کہ یہودیوں سے اگر کوئی مقابلہ کرنا ہے تو ہم نہیں کرنا ہے, کیونکہ باقی سنی جو علاقہ ہے, حضرت عمر نے بھی وہاں فتح کیا تھا, بس فتح نہیں کیا تھا, آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا. زیادہ اس کی وہ اہمیت اس طرح کی نہیں رہی. شام کو رہی ہے یہ, وہ دمشق کو, شام کا دمشق کا سینٹر پرانا شہر وہی رکھتا ہے. تو اس وقت جو ایرانی انقلاب جب آیا ہے نا, اس نے ان کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے, اور اس کو مزید زندہ کیا کہ جب پوری دنیا کے جو تھے عرب بھی اور اس کے مسلمان اور سارے کے سارے جو ماڈرن تھے نا امریکی وغیرہ, انہوں نے ان کی لڑائی کروا دی عراق والوں کے ساتھ. اور عراق والے عرب تھے, یہ تھے عجم, اور عجم اور عرب کی وہ لڑائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہ ایک کہتے تھے وہ جو مشہور اس کا ہے نا, اس کا سرفر فردوسی کا, جب حضرت عمر کی قوم فتح کرنے آئی ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ شیر شتر خوردن سوسمار, گو کا گوشت کھانے والوں اور اونٹنی کا دودھ پینے والے عربوں, عربرا بجائے رسیدست کا ہو تمہیں کیا گیا ہے کہ تختے کی ہاں کو ناراض ہو, تہان کے تخت کی تم آرزو کرتے ہو, تفو پر تو ہے چرخے گرداں تفو, تمہیں تف ہے پرانے آسمان ہمیں دے دن دکھانے تھے تم نے. تو لیکن اب تو اکٹھے ہو گئے نا, اب تو عصبیت بھی آ گئی, اور اوپر سے اسلام کا بھی سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ جو آپ نے عصبیت والی بات کی, اسی پہ سر پاکستان ہے, سعودی عرب ہے جو اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتا ہے ساری نیشن کا, اس قوم کا, یہ جو امام مہدی والا ایک کانسیپٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے, ایران پہ بہت زیادہ اس کی جس طرح ہمیں اس میں طاقت نظر آتی ہے ایرانی کرتے ہیں. وہ امام مہدی کا کانسیپٹ اور ہے, اور لڑنے کا امام مہدی نام رکھ لیا گیا امام, کیونکہ زیادہ پاپولر تو کانسیپٹ یہی ہوا. اب میں نے بتایا تھا وہ گیپ اب اس کو فل کرتے ہیں. اچھا, اس گیپ میں سے گزر رہے ہیں. اب یہ رسول اللہ کے حدیث ہے کہ یہ لڑائی ہوگی پہلے, ٹھیک ہے, مشرقی سمندر بند ہو جائے گا, اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جائے گا, سب کچھ نظر آ گیا. ایک اور حدیث آپ کی کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا, جہاد کرتا رہے گا, اور وہ کہاں کرے گا, فلسطین کے ارد گرد غزہ کے لگا ہوا ہے, وہ لگا ہوا ابھی تک چل رہا ہے, حماس بھی اس سے پہلے بھی سب چلتے رہے, ایک گروہ. اب اگلی آپ کی یہ ہے کہ عرب تباہ ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ایران ضرور تباہ ہوگا. اچھا, فارس کا علاقہ. تو پہلی جو فتح ہونی ہے اس کے اندر, اگرچہ کہ وہ ایران جو ہے وہ اس اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا حصہ نہیں ہے, لیکن اسرائیل اس کو باقاعدہ تھریٹ سمجھتے ہوئے حبلم من الناس لانت کا طرف, ابھی آپ کو فتح نظر آ رہی ہے لیکن پوری امت ان کو تنہا چھوڑ جائے گی. اچھا, اور جو لگ رہا ہے آپ کو بھی بالکل ایسے ہی ہے, یعنی یہ اس لیول پہ ہے کہ آج اس نے کہہ دیا بش نے, اس نے ٹرمپ نے کہ وار اس کے خلاف تم اس کرو, تو ایران بات ہے کتنی دیر سروائیو کر سکے گا, وہ یہی ہوا کچھ.
تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر یہودی جو ہیں یہ اس پہ عربوں کو تباہ کر دے، روندنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور رونتے رونتے وہ کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ مدینے کی سرحد تک پہنچ جائیں گے، اچھا، اور مدینے سے لوگ جو ہیں بھاگنا شروع ہوں گے۔ آپ نے کہا خراب الیثرب، اس حد تک لوگ وہاں سے چلے جائیں گے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں آپ نے کہا جنگلی جانور چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اچھا، تو وہاں سے جب لوگ بھاگیں گے تو مکہ میں جائیں گے کچھ، تو ایک شخص آپ نے فرمایا کہ وہ بھاگ کے کہاں آئے گا؟ مکہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سنی لوگوں کے نزدیک وہ قائد، وہ لیڈر کہ جس نے اس امت کو مجتمع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہی مسٹ بی اے نون شخص، اس کو لوگ جانتے ہوں گے۔ مکہ کے اندر مکہ چونکہ تھرو آؤٹ 1400 سال کی تاریخ میں بہت نان شیعہ شہر رہا ہے، بالکل ایسے، مدینہ شریف میں شیعہ ہیں نہیں، تو لیکن جی آئیں گے تو یہ وہاں پر آ کے ان کی وہ لوگ بیعت کا، ہو سکتا ہے باہر سے آئے ہوئے ہوں، ایران سے بھی لوگ، بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ ابدال ہم بیعت کریں گے، کوئی حدیثوں میں تو نہیں، صوفیاء کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، شام سے بھی آئے ہوں گے، تو زبردستی ان کو پکڑ کے کریں گے آپ ہماری قیادت کرو، اچھا، اور وہ ان کی بیعت کریں گے مقام ابراہیم اور ملتزم کے درمیان، ملتزم دروازہ خانہ کعبہ کا، مقام ابراہیم وہاں جب بیعت ہو جائے گی تو آپ ایک لشکر جب تیار کرنے لگیں گے تو اس کی اطلاع پہنچے گی شام کے علاقے میں۔ اچھا، شام میں لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، اپنا وہ بھی ہے، اپنا عیسائیوں کا وہ بھی ہے، پرانے شام میں، سارا شام بلاد شام۔ جب بھی رسول اکرم کی حدیث کی بات کرو تو پرانا نقشہ دیکھا کرو۔ ٹھیک، تو وہاں آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کا کوئی ہوں گے بادشاہ یا قوم ہوگی، میں ان کے نام، گھوڑوں کے نام بھی جانتا ہوں، یہاں تک آپ نے گھوڑوں کے پہچانتا ہوں، وہ حضرت یہ جو ہیں ان کو عیسائی ان کو شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی ہوں گے، اور یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے نزدیک یہ تصور یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے 12 معصومین جو تھے وہ تھے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو آخری 12واں معصوم ہے اس کو غار میں چھپا دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ مارے نہ جائیں، شہید نہ کر دیے جائیں۔ اچھا، تو وہ 72 سال تک اپنے 4 نائبین اربع جو تھے ان کو وہ سکھاتے رہے، حدیثیں بتاتے رہے، اور پھر وہ آخری وقت میں نکلیں گے باہر مقابلہ کرنے کے لیے۔ اچھا، تو وہ ان کا ہاں کانسیپٹ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے۔ اچھا، کوئی دجال سے کنفرنٹیشن والا کوئی معاملہ نہیں؟ دجال کی شاید میں نے زیادہ تر یہی ہے کہ پرانے جتنے بندوں کو مردوں سے نکال کے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا لمبی کہانی، لیکن وہ بنیادی طور پر وہ دین نافذ کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر شیعوں کا ایک ہی بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف مامور من اللہ ہی کام اور وہی کام کر سکتا ہے، کسی ایرے گہرے کو حاصل نہیں۔ وہ ان کے ہاں حضرت امام حسین کی اولاد میں سے، سنیوں کے ہاں بے شمار حدیثیں ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا، کوئی کہتے ہیں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوگا، کوئی کہتے ہیں، یہ مختلف حدیثیں ہیں۔ اس لیے میں امام مہدی کے تصور کے اوپر میں زیادہ فوکس اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے، جب ہوگا تو پہچانا جائے گا، اس کے فوکس کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ امت ایک جگہ کیونکہ امت کو جمع کرے، تو وہ لشکر جو بھیجے گا تو مکہ سے کچھ 20-25 میل ہے مقام بیضا، اس مقام بیضا پہ وہ لشکر جو ہے دھسا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ واحد نشانی ہے کہ جو بنیادی طور پر حضرت امام مہدی کی جو پکی نشانی ہے قدرت کی طرف سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، زمین پھٹے گی اور دھسا دی جائے گی۔ رسول اللہ فرمایا قیامت تک 3 بڑے خسف کہتے ہیں زمین کا پھٹنا، ایک مشرق کی طرف ہوگا، ایک مغرب کی طرف ہوگا، اور ایک یہ۔ تو میرا اندازہ ہے کہ ایک تو امریکہ جائے گا، کیونکہ نقشے میں ہے نہیں آگے، ساری حدیثوں میں امریکہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جاپان یہ بھی نظر نہیں آتے، چین تک رہتی حدیثیں آتی ہیں۔ تو یہ خسف ہوگا تو اس کے لیے پھر ان کی عرب تو تباہ ہو چکے ہوں گے، ایک بھی نہیں ہوگا۔ ایران تباہ ہو چکا ہوگا، ایران کا ایک حصہ جو کہ فارس کا علاقہ ہے، ایران کا وہ حصہ رہ گیا ہوگا جو خراسان کا حصہ ہے، جس میں مشہد کا علاقہ ہے، جس میں سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے، خراسان رضوی کا علاقہ، یہ علاقہ رہ گیا ہوگا۔ KPK سے لے کے اوپر سارے کا سارا افغانستان رہ چکا ہوگا، کوئٹہ سے لے کے اوپر تک
سارے کا سارا بلوچستان رہ چکا ہوگا. یہ خراسان ہے. یہاں سے رسول اکرم فرمایا کہ جھنڈے نکلیں گے امام مہدی کی نصرت کے لیے. اچھا. اور اس فوج کو لے کے آپ غوطہ ایک جگہ ہے دمشق کے ساتھ، وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، اور وہ پھر ایلیا کہتے ہیں بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے. اچھا. یہ جب گاڑ دیے جائیں گے تو اس دوران حکومت قائم ہوگی. اس حکومت کو دیکھ کے، قیام کو دیکھ کے، اتنی بڑی شکست کو دیکھ کے آپ نے فرمایا اہل روم سے یہ وقت قریب آیا ہوا ہے. اچھا. کہ یہ اب قائم ہو جائے گی مسلمانوں. پہلے یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، پھر مسلمانوں کی قائم ہوگی، پھر اس یہودیوں کی حکومت جو ہے وہ ایک ڈاواڈول ختم ہوگی، قائم ہوگی بس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے 80 جھنڈے نکلیں گے اہل روم کے. آپ اندازہ کریں اہل روم کے 80 جھنڈے. تو ہر فوج ہر جھنڈے کے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. 9,60,000 انفینٹری یہ نکلے، یعنی یورپ کے ہر ملک سے جھنڈے نکلیں گے. اور پہلا کام یہ کریں گے جانے سے پہلے کہ یورپ کے جتنے بھی ممالک میں مسلمان رہتے ہوں گے، بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیں گے. جتنے انگلینڈ میں، فرانس میں رہ رہے ہیں، اچھا، وہ آ کے ترکی فتح کر لیں گے پورا. یہ پوری حدیث کے اندر پوری ٹائم لائن ملتی ہے، میں تو وہ لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ترکی فتح کریں گے تو ادھر سے امام مہدی کی جو فوج ہے، میں آسانی کے لیے امام مہدی کہتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں سنی رات کچھ اور سمجھ، لیکن وہ بھی امام مہدی ہی کہتے ہیں. ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ ظہور ہے اتنے 1000 سال کے بعد ان کے یہاں کے یہ پیدا ہوں گے کسی کے گھر. تو وہاں پہنچیں گے تو وہاں پر حلب کے پاس ایک جگہ ہے آماک، بہت بڑا کھلا میدان ہے. آماک میں ان کی مقابلہ ہوگا، 3 دن کی فائٹ ہوگی. ٹھیک ہے. جس میں شکست کھائیں گے، بھاگیں گے پیچھے کی طرف، تو مسلمان جو ہیں آخر میں واپس میں قسطنطنیہ جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے، استنبول جو ہے. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ چونکہ سارے مسلمان ہوں گے، آپ ایک طرف کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ گے، آدھا شہر آپ کے ساتھ آ جائے گا. دوسرے طرف کھڑا کرو گے تو آدھا شہر آپ کا ساتھ آ جائے گا. اللہ اکبر. اب جہاں سے تقسیم بھی رسول اللہ نے دیکھیں کب تقسیم، یورپین کانسٹنٹینوپل، استنبول، اور اپنا ایسٹرن یورپین دونوں. جس وقت یہ فتح ہوگا اس وقت دجال جو ہے اس کو کھولا جائے گا. اچھا، مطلب امام مہدی پہلے آئیں گے، ہاں دجال بعد میں. اس وقت دجال جو ہے وہ جو مشہور حدیث ہے، کچھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے سب کچھ، وہ اصفہان میں نکلے گا جہاں 70,000 یہودی ابھی بھی اصفہان میں حضرت دانیال علیہ السلام کا انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے، جن کے بارے میں جن کے ہے کام مکاشفت دانیال میں پیش گوئیاں ہیں، وہاں یہ یہودی ہوں گے، وہاں سے نکلے گا. کیونکہ یہ ستبہ کر دیا ہوگا یہاں یہودی، یہاں سے جب یہودی وہاں پناہ لینے گئے ہوں گے، وہ پھر دجال جو ہے یہ اس کی پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم ہوگی. اچھا، یہ وہ خوفناک پیریڈ ہے جو اللہ کسی کو نہ دکھائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. وہ جا کے پوری کی پوری وہ جو ہے نا ایک جہاں چاہے گا پانی بارش برسے گی، جہاں جائے گا نہیں برسے گی، مردوں کو زندہ کرے گا. یہ وہ تو کو کر لے گا، تیسرے کو نہیں کر سکے گا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، جو اس کا پانی ہوگا وہ آگ ہوگا، آگ اس کا پانی. آدمی یہ صبح مومن ہوگا، شام کو. اتنی ٹیکنالوجی جب اس کے ہاتھ میں ہوگی اور یاجوج ماجوج کی ساری ٹیکنالوجی اس کے ساتھ ہوگی تو آج یقین کرتے ہیں یار. آج آپ کہتے ہو کہ یار یہ دیکھو کہ یہ المیہ کو آج جو ایتھیزم کیوں بلڈ، تو وہ اپنے آپ کو مسیح دجال، وہ کہے گا میں ہوں مسیحا، میں ہوں وہ شخص جس نے یروشلم کی حکومت قائم کرنی ہے تھرون آف ڈیوڈ پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے. وہ پھر تھرون آف ڈیوڈ پہ پہنچ جائے گا اور مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد رہ گئی ہوگی جو دمشق کی جامع مسجد کے اندر پناہ لے کے بیٹھی ہوگی. صحیح ہے. اس میں امام مہدی ہوگی یا جو بھی خلیفہ جو بھی آپ کہہ لینا وہ ہوں گے، کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں جی اس کی یہ حدیثیں اور یہ قیامت کے قریب ترین کا وقت ہوگا. نہیں ابھی ہے تھوڑی سی. اچھا. تو دجال اپنی فورس لے کے باہر کھڑا ہوگا. اب ان کو کہتے ہیں فجر کی
اذان ہوگی اور اقامت کہلائی جا چکی ہوگی. صحیح ہے. اور دجال کون کس کیا ہوگا؟ مسیح دجال، مسیح دجال، جھوٹا مسیحا ہوگا. اور اس کے پیچھے اس کے یہودی ہوں گے سارے، یاجوج اور ماجوج ہوں گے، یہودی ہوں گے. تو اس کے اوپر حضرت عیسیٰ جو ہے مسجد دمشق میں 2 یلو کپڑے پہنے ہوئے نیچے اتریں گے. اب گیم جو ہے ورلڈلی پاورز کے بجائے اب کہاں پہ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ما فوق الفطرت گفتگو. دجال کو بھی ما فوق الفطرت ہے، اتنا عرصہ زندہ رکھا، وہ آئے گا اور سیدنا عیسیٰ آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر نماز کے بارے میں کہ نماز پڑھائیں گے. تو آپ نے کہا آپ پڑھائیں، آپ میں سے یہ بھی ہے حدیث. پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ذکر نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے. پھر حضرت امام مہدی اس کا پیچھا کریں گے، اور وہ جب پیچھا کریں گے تو وہ پگھلے گا نمک کی طرح. تو مقام لد وہ جگہ ہے جہاں اس وقت تل ابیب کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر جا کے اس کو قتل کر دیں گے. اچھا. اور پھر وہ تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. تمام جو نہیں لے آئیں گے، قرآن کہتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم ویسے ہی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ ویسے ہی کرو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری پھر لڑائی ہوگی صرف یہودیوں کے ساتھ. اور پھر اللہ کے رسول کہ لِتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، تم یہودیوں کو قتل کرو گے. تقتل 2 دفعہ کا. اور اگر کوئی پتھر ہوگا اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر پکار کے کہے گا مسلمانوں آؤ اس یہودی کو قتل کرو. اور پھر وہ دین خالص ہو جائے گا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ پھر یہاں 30 سال رہیں گے، شادی کریں گے. پھر جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ایہو جا دور آ جانا ہے. وہ پھر یہ ہے کہ پھر بہت برا دور ہوگا اس کے اندر، پھر قیامت آئے گی. یہ ہے سارا. سر بہت سارے سوالات اور بھی تھے، چونکہ وقت کی کمی ہے تو انشاءاللہ پھر ایک اگلی نشست میں ان سوالات کو سر رکھیں گے. آپ کے قیمتی وقت کا سر بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.